السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات زوم کر دیتے گا اور اس انعامی پروگرام میں موجود ہمارے مربی مشفق استاد محترم جناب ماسٹر عباس صاحب، استاد محترم جناب عقیل صاحب مہوابی، اور میرے عزیز دوست صدر مدرسہ ربانیہ جناب عبدالعلیم صاحب، اور ہماری تمام بہن جو آج مدرس کے حیثیت سے اس مدرسے میں موجود ہیں، اور خصوصاً جو اس مبارک بستی سے آئے تمام گارجین، ابھیبھاوک اور میرے اس مدرسہ ربانیہ کے گل اور بچوں سے محبت کرنے والے تمام شخصیتوں کو میرا سلام، اور اس مدرسہ ربانیہ میں آپ کے آنے کی اور اس مدرسہ ربانیہ کے تمام چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تمام گارجینوں کو میرے طرف سے سلام۔ بچوں، میں اس پروگرام میں بحیثیت صدر تو نہیں آیا تھا، چھوٹا بھائی کا پروگرام تھا، کل ہی میں دلی سے آیا ہوں۔ مجھے پتا چلا کہ یہ انعامی مقابلہ بچوں کے بیچ میں رکھا گیا ہے، اور حقیقت جانیے اس مدرسہ ربانیہ سے میرا بہت گہرا لگاؤ ہے۔ یہ مدرسہ ربانیہ ہی ہے، اور اس مدرسہ ربانیہ کے جو درخت ہیں، ہمارے بیچ میں ہمارے استاد بیٹھے ہیں، انہی کا دیا ہوا اور بتایا ہوا سلیقہ اور ان کی محبت جو ہمیں آج جو آپ ہندوستان کا کیپٹل ہے وہاں جواہر لال نہرو تک پہنچانے میں انہوں نے رہنمائی کی۔ میں دل کے گہرائیوں سے سب سے پہلے استاد محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور ہمارے مشفق استاد، بہت لمبی تقریر کرنے تو آپ کے بیچ میں نہیں آیا ہوں۔ جو مجھے بڑی ذمہ داری دی گئی ہے جناب عبدالعلیم صاحب کی طرف سے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ صدارت کی ذمہ داری لگ بھگ 10 بجے سے لے کر کے ابھی جو وقت ہو رہا ہے 4:30 تک نبھایا گیا۔ وقت بہت طویل تھی، لیکن کوشش تھا کہ آپ لوگوں کو سنوں۔ جو مدرسے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں موجودہ سرکار کی طرف سے، حقیقت میں آج آپ بچوں سے مجھے سننا تھا، اور مجھے یہاں بیٹھنے پہ یہ یقین ہو گیا کہ حکومت کی طرف سے جو الزامات آپ پر عائد کیے جا رہے ہیں وہ فضول ہیں، وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ میں نے ٹاپک دیکھا لگاتار، لگ بھگ یہاں 25 سے 30 اسٹوڈنٹس کا میں نے نام درج کیا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ٹاپک تھا آپ لوگوں کا جمہوریت کیا ہے، اسی کے آس پاس انگلش میں واٹ از اے ڈیموکریسی، گنتنتر کیا ہے، اور آزادی کا جو مہتو ہے۔ آپ لوگوں کے بیچ میں جو بچوں نے بہت سارے تقاریر پیش کیے، یقین جانیے کہ مجھے اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں اسی مدرسے میں کھڑا ہوں جس مدرسے سے ہماری طالب علمی اور جس مدرسے سے میں نے تعلیم حاصل کر کے آپ جیسے ہی ننھے منھے بچوں کی طرح سے یہاں سے گزر کر کے پہلے بوڑا پہ ہم پڑھتے تھے، ابھی تو آپ کے بیچ میں چٹائی ہے اور یہی بلڈنگ ہوا کرتی تھی۔
یہ بلڈنگ ہمارے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جو آپ کے سامنے تعمیر ہے، یہ ہم لوگ کے وقت میں نہیں تھا. ہمارے وقت میں اس مدرسہ کے سب سے پہلے مدرس جو اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، مولانا عبدالغفار صاحب، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہیں پہ وہ تشریف رکھتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں بہت بڑا ڈنڈا ہوا کرتا تھا. اس ڈنڈے سے ہم لوگوں نے بہت پٹائی کھائی ہے. تو استاد کی جو محبت ہے اور جو ڈنڈا ہے اس سے آپ گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ وہ آپ کی دشمنی کی وجہ سے آپ کو نہیں مانتے ہیں. وہ آپ کو طریقہ اور آپ کو سلیقہ سکھانے کے لیے آپ کے استاد آپ سے محبت اور ادباً آپ کو وہ طریقہ بتانے کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے وہ دشمنی نہیں کرتے. عزیز بچوں، یہ بات ہو رہی تھی سب سے پہلے جو مقرر آئے، اور اس سے پہلے کہ میں مقرر کا نام پیش کروں اور میں 2-3 منٹ آپ کا لوں، نظامت سائمہ پروین کی طرف سے ہو رہی تھی. حقیقت جانیے، میں جس یونیورسٹی میں ہوں وہاں پہ زیادہ تر ہمیں ذمہ داری نظامت کی ہی دی جاتی ہے، اور بہت سارے کانفرنسز ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل کروایا. لیکن چھوٹی بہن سائمہ کا جب میں نظامت دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، جتنا آرگنائز وے میں وہ کرا رہی تھی، حقیقت جانیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کھڑا ہوں. ایک سلیقہ تھا ان کا، کیونکہ سارا طریقہ اور پروگرام کو صحیح طریقے سے آرگنائز کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ناظم ہوتی ہے. اور ناظم صاحبہ جو مدرسہ ہزا کے صدر نے ان کو چنا، مبارکباد اور تحسین کے لائق ہیں عبدالعلیم صاحب، اور خصوصاً انتظامیہ. آج مجھے یہ پتا چل گیا کہ آپ جو لوگ بھی جو چیز بھی بیان کیے ہیں، اس کے پیچھے جن کا کنٹریبیوشن ہے وہ انتظامیہ کا ہے. اس لیے آپ انتظامیہ کے لیے ایک بار تالی سے سواگت کیجئے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بغیر گارجین کے اور بغیر کسی اور مالی کے، مالی جب ہوگا کسی درخت کو دیکھنے والا تبھی وہ درخت پھل دے گا. تو آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچانے میں جن استاد، جن آبا کا رول رہا ہے، کنٹریبیوشن جو ان کا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. اور بغیر کسی درخت مالی کے، مالی جب ہوگا کسی درخت کو دیکھنے والا تبھی وہ درخت پھل دے گا. تو آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچانے میں جن استاد، جن آبا کا رول رہا ہے، کنٹریبیوشن جو ان کا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز جو میں آپ کے سامنے بول پا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف یہی تقریر کا نتیجہ ہے. اگر آپ بولیں گے نہیں، اگر آپ عوام کے بیچ میں کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کبھی نہیں بول پائیے گا. اس مدرسہ ربانیہ اور جامعہ امام ابن تیمیہ کا دین ہے کہ آج آپ کا بڑا بھائی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بانگ دہل اعلان کر کے بول پا رہا ہے. اور جو حکومت ہے اس کے خلاف، اور صرف اس حکومت کے خلاف نہیں، جو بھی ظالم اور جابر حکومت ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنے میں اگر آپ کا بھائی ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتا، صرف اور صرف اگر کسی چیز کا نتیجہ ہے تو اسی مدرسے ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو سمجھیے، جو لوگ بھی اس مقابلے میں انعامی مقابلے میں شامل ہوئے ہیں ان کا بھی بہت مبارکباد، اور جو لوگ نہیں شامل ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ آپ گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ یہ جو درسگاہ ہے، یہ جو چمنستان ہے، یہاں سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملتا ہے. آپ کوشش کیجئے جس فیلڈ میں ہو، اگر کسی کو تقریر کے فیلڈ میں آگے جانا ہے، خطابت کے فیلڈ میں آگے جانا ہے، تو آپ کوشش کیجئے بولنے کا. تھا جمہوریت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بائی دا پیپل فار دا پیپل. یہ بات صحیح ہے کہ یہ صرف اور صرف عوام ہے. آپ جب 18 سال کے ہو جائیں گے تو جتنا پاور میرا ہے، جتنا پاور ایک ہندوستان کے وزیر کا ہے،
जितना पावर हिंदुस्तान के बादशाह का है, इस स्टेट में जिस भी इलाके में जो लोग भी बैठे हैं, जिनका पावर जितना है उतना ही पावर आपका भी है। ऐसा नहीं है कि मैं एक बटन दबाऊंगा तो मेरा 5 वोट काउंट होगा, ऐसा नहीं है। इसी एक एक वोट से आप इस हिंदुस्तान में इस जमहूरियत को जिंदा रखते हैं। इस जमहूरियत को जिंदा रखने में आप तमाम लोगों की उतना ही कारकर्दगी और तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना इस हिंदुस्तान में बैठे वजीर आजम और वजीर आला का है। तो मेरे बच्चों, जरूरत इस बात की है कि आप सारे लोग इस हिंदुस्तान से मोहब्बत कीजिए। ये हिंदुस्तान आपका है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जब आप इसके प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वहां पे ये नहीं कहा गया है मैं, आई नहीं कहा गया है, वहां पे यू नहीं कहा गया है, वहां पे हम कहा गया है। और हम का सेगा जो है वो जमा का है। वहां पे हम सारे लोग, हम सभी हिंदुस्तानी इस हिंदुस्तान के जमहूरियत को बचाने में जितनी जिम्मेदारी एक गरीब की है, जितनी जिम्मेदारी एक अमीर की है, उतनी ही जिम्मेदारी आप स्टूडेंट की भी है। आप तमाम शागिर्द, तलबा हो या तालिबात हो, आप सबकी जिम्मेदारी उतना ही है जितना यहाँ पे बैठे हुए वजीर आलम की है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप इस हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इसके सालमियत को आला दर्जों तक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी आज माइनॉरिटी को इस बात की है कि आप पढ़े, आप शिक्षित हो। गांधी जी कहा करते थे कि मैं इस हिंदुस्तान में आखिरी सफ में जो इंसान बैठा है, मुझे उस आदमी का फिक्र है। यहां पे जो आप 200-300 की तादाद में बैठे हैं, उस किनारे में बैठे हुए उस बच्चे की फिक्र है, उस किसान की फिक्र है, उस मजदूर की फिक्र है जो आखिरी सफ में बैठा है, मुझे उसकी फिक्र है। और इसी बिहार ने इस करमचंद गांधी को बापू और महात्मा बनाया था। मालूम है वो कौन सी जगह है? वो चंपारण की धरती है। वो चंपारण, जब वो इंग्लैंड से वापस आ रहे थे तो वो चंपारण पहुंचे थे। तो ये चंपारण की धरती है, इसलिए आप इसी बिहार से हैं और इस बिहार के लोगों ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो जरूरत इस बात की है कि आप सबसे पहले इस हिंदुस्तान की अहमियत को समझें। एक चीज और जो बार बार एक चीज आ रही थी, जमहूरियत इस्लाम की नजर में। ये बात सही है कि जो आप चीज बयान कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ चीजें, जिस वक्त ये हिंदुस्तान का और कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1950 में जब इस हिंदुस्तान को लागू कर रहे थे, तो हर तरह के और हर कौम के सिपाहसालार और उनके जो पासबान थे वो मौजूद थे। इस हिंदुस्तान को फोर्स और किसी के ताकत पे हिंदुस्तान को बनाया गया नहीं है। हम इस इस्लामी मुल्क में मौजूद नहीं है, हम यहाँ जमहूरियत में मौजूद है, डेमोक्रेसी यहाँ लागू है। ये सऊदी अरब नहीं है कि जब आप चोरी करेंगे तो आपका हाथ काट लिया जाएगा। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जब भी चलेगा वो डेमोक्रेसी से चलेगा। जहां पे इस्लामी कानून नाफिज है वो इस्लामी कानून से चलेगा। आप जब सऊदी अरब जाएंगे तो आप वहां देखेंगे आज भी वहां पे लोग जब आजान होती है, हय्या अलस सलाह और हय्या अल फलाह की आजान जब पूछती है, तो वहां पे जो भी कीमती सामान हो, चाहे वो सोने की दुकान हो या उसके अलावा जो भी हो, सब लोग वैसे ही छोड़ करके वो नमाज के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्या इस हिंदुस्तान में ये मुनासिब है? ये हिंदुस्तान में मुनासिब नहीं है। आपके अरब में रज्म किया जाता है, ये हिंदुस्तान में मुनासिब नहीं है कि आप किसी का रज्म करें, आप किसी को पत्थर मारे, आप किसी का हाथ काट ले। यहाँ इस्लामी कानून नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है। तो आपको समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी जब बनी, जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो हमें आजादी मिली। आजादी किस चीज की मिली? आपको बोलने की आजादी मिली, आपको अपनी चीज जो आपकी फीलिंग है उसको कहने की आजादी मिली, आपको क्या पहनना है उसकी आजादी मिली, आपको क्या खाना है उसकी आजादी मिली, आपको कहां टहलना है उसकी आजादी मिली,
آپ کو کس کے ساتھ شادی کرنا ہے اس کی آزادی ملی، آپ کن سے شادی کریں گے ان کی آزادی ملی، آپ کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے اس کی آزادی ملی، لیکن کنڈیشن کے ساتھ۔ آزادی، فریڈم اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کنڈیشنز کو کیا بھول جائیں، اس میں کنڈیشن لگایا گیا ہے۔ تو بچوں، اب میں زیادہ آپ کا وقت نہ لے کر کے میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان، پیارے ہندوستان سے جس کو ابوالکلام آزاد نے، بھیم راؤ امبیڈکر نے اور جتنے بھی سوتنترا سینانی ہیں اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں جتنا خون بہایا ہے، ان سب تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کریں اور ان کو اپنے خوابوں میں یاد رکھیں۔ اب میں اپنی بات یہیں سے سماپت کرتا ہوں۔